أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اور یہ برکت والی کتاب بھی ہم نے اتاری ہے، بس اب تم اس کی اتباع کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ہدایت میں ان سے بھی بہتر ثابت ہوتے. سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف صاف دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. ہم بہت جلد ایسے لوگوں کو بہت بری سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں. کہ اب یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا پروردگار ہی آ جائے یا پھر تیرے رب کی اور کوئی آیت آ جائے. جس دن تیرے رب کا ایسا کوئی بھی نشان آیا تو پھر کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا کچھ بھی نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا یا ایمان لا کر اپنے ایمان میں کچھ نیک کام نہ کر چکا ہو. کہہ دو کہ ایسا وقت آنے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ مچا کر پھوٹ گئے اور کئی فرقے بن گئے، اے نبی آپ کا ان سے کسی چیز میں بھی تعلق نہیں رہا. ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا، پھر وہی ان کو بتائے گا کہ کیا کچھ عمل کر کے آئے ہیں. اور جو کوئی بھی نیکی لے کر آیا اس کو 10 گنا ملے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آیا سو وہ اسی کے برابر سزا پائے گا، اور ظلم تو کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا. آپ کہہ دو کہ مجھ کو ہدایت دی میرے رب نے سیدھی راہ کی، دین بہت مضبوط اور قائم رہنے والا ابراہیم کی ملت پر جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف کا ہو گیا تھا اور شرک کرنے والوں میں نہیں تھا. آپ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں کسی کو بھی اس کا شریک ساجیدار نہیں مانتا اور مجھے اسی اعلان کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. کہہ دو کہ کیا اب بھی میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں جبکہ ہر چیز کا رب تو صرف وہی مالک ہے. اور سن لو کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. پھر تم کو اپنے رب کے حضور لوٹ کر جانا ہی ہے. تو تم جن باتوں میں جھگڑے کر چکے ہو اس اختلاف کی اصل حقیقت تم کو وہی بتائے گا. اس نے تم کو زمین پر نائب بنایا اور ایک دوسرے پر تم کو رتبے و درجے عطا کیے تاکہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تم کو آزمائے. بے شک تمہارا رب بہت جلد پکڑنے والا ہے اور بڑا مغفرت کرنے والا مہربان بھی بے شک وہی ہے.